إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله عز وجل في مقام آخر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم اسلامی بھائیوں ساتھیوں، یہ البر فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد ہونے والا 15 روزہ پروگرام جو رمضان المبارک کی آمد کی وجہ سے اس کا سلسلہ رک گیا تھا، اور الحمدللہ اب یہ پروگرام کا سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ پھر آگے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اسی سلسلے کی آج یہ پہلی کڑی ہے اور اس میں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں۔ موضوع آپ نے پوسٹر کے ذریعہ سے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ امراض القلوب، دلوں کی بیماریاں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں اللہ رب تبارک و تعالی نے ایک دھڑکتا ہوا دل عطا کیا ہے، اور اس دل میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس کی خصوصیات، اس کی کمزوریاں، اس کی بیماریاں، اور اس میں اچھائیاں اور برائیاں جو لگتی ہیں اس کو، یا اس سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو ارادے، جو قصد، اس کی تفصیلات کتاب و سنت کے اندر بتا کر کے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ دل کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ دلوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے اور یہ بہت معمولی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اس کی نگرانی نہ کرے، اس کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں انسان اس کو خیر پر، بھلائی پر، نیکی پر آمادہ نہ کرے، تو شیطان کی آماجگاہ بن جاتی ہے یہ، اور شیطان بہت آسانی سے ہمارے دلوں کو معصیت اور گناہ کی طرف پھیر لیتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیں، یہودیوں کے باب میں جا بجا قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی معجزہ ظاہر کیا، اور اس معجزہ کو دیکھنے کے بعد جب یہود نے انحراف کیا، اس کو تسلیم کرنے کے بجائے اس سے انکار کا رخ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ان کے دل جو ہے اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ جیسے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں ان کے دل۔ آپ دیکھیں، یہ غالباً سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ذکر کیا ہے جس میں بنو اسرائیل کا ایک شخص جو ہے قتل ہو جاتا ہے، اور اس کے قاتل کا علم نہیں ہو پاتا کہ کس نے اس کو مارا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے
اس مقتول کو لگاؤ، اس کو مارو، اور وہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ قرآن مجید نے پورا واقعہ ذکر کیا۔ اب یہود کی ایک جماعت کے سامنے اس گائے کو ذبح کیا گیا، اور جب اس سے مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میرے چچا زاد فلاں بھائیوں نے مجھے جو ہے قتل کیا ہے، اس نے نام بتایا۔ لیکن اتنا بڑا معجزہ اور اتنی اہم ترین چیز دیکھنے کے باوجود بھی یہودی جو ہے یہ تعویل اور حجت کرنے لگے کہ یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے کیا ہے، یہ جادو ہے، اور یہ جو ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور حیل و حجت قائم کر کے انہوں نے کیا کیا، اس معجزے کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ فرمائی کہ ان کے دل کیا ہے، یہ پتھر ہو گئے ہیں، حق کو، ہدایت کو، اللہ تعالیٰ کے براہین کو، اس کے دلائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی بصیرت رکھی، حکمت رکھی ہے کہ ایک تو یہ رکھی ہے کہ تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ ایسے ہی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ہر انسان کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس طریقے سے زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اپنی قدرت کے مظاہر کو اظہار کیا اللہ نے۔ اور دوسری چیز، اس کے قاتل کا علم کیسے ہو جائے، کیسے ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کے ذریعہ سے اس کو واضح کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، دلوں کی سختی کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اور جب انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کتنی ہی اچھی نصیحت ہو، کتنی ہی اچھی بات ہو، کتنی ہی خیر اور بھلائی اس کے اندر پنہا ہو، آدمی پر وہ چیز اثر انداز نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ واقعات جو نقل کیے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، ہم امت محمدیہ کو آگاہ کرنا ہے کہ تم یہود کی طرح نہ بنو، تمہارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو قبول کرنے پر ہمیشہ آمادہ ہو، خیر کی طرف راغب ہو۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ دلوں کو بہت ساری بیماریاں یہ لگتی ہیں، اور کتاب و سنت کے اندر اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت میں زندگی بسر کی، اور وہ ایسا دل لے کر کے اللہ کے پاس آیا کہ جو منیب ہے، رجوع کرنے والا اللہ کی طرف، پلٹنے والا، تو وہ کامیاب انسان ہے۔ ایسے ہی اللہ نے دوسری جگہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن انسان کی دولت، انسان کی اولاد کوئی کام نہیں کرے گی، کوئی نفع نہیں دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس آدمی کے جو صاف ستھرا دل لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس آیا۔ اب دیکھیں، قلب سلیم، ایسا دل جو شرک سے، نفاق سے، بدعت سے، کفر سے اور اسی قسم کی اور دیگر بد اخلاقیوں اور ان بیماریوں سے پاک صاف ستھرا دل لے کر کے جو آدمی اللہ رب العالمین کے پاس آئے تو وہ چیز اس کو نفع دینے والی ہے۔ یہ قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں پر اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دل کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ دل ملک الاعضاء کہا جاتا ہے اسے، ہمارا جو جسمانی ڈھانچہ ہے یہ اس کا بادشاہ ہے، سارے اعضاء و جوارح جو ہیں یہ ہمارے دل کے تابع ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، لوگو تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ صحیح ہے، سلامتی کے ساتھ ہے، خیر پر قائم ہے، تو جان رکھو کہ تمہارے سارے کے سارے جسم کے اعضاء بھی کیا ہے، یہ درست رہیں گے۔ اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ، اگر اس میں فساد واقع ہوا، یہ گناہ اور معصیت کی طرف آمادہ ہوا، تو جسم کے سارے اعضاء بھی کیا کریں گے، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ تو یہ اس کے لیے دل کیا ہے، یہ ملک الاعضاء کہا جاتا ہے کہ ہمارے
جسمانی وجود کا یہ بادشاہ ہے، اور ہمارے سارے اعضاء و جوارح جو ہیں یہ اس کے تابع ہیں۔ اس کی بنیاد پر اصل کیا ہے؟ دل کی نگرانی، دل کی نگرانی، اس کو ہمیشہ زندگی فراہم کرنا۔ کس کے ذریعہ سے؟ ایمان کے ذریعہ سے، یقین کے ذریعہ سے، ذکر کے ذریعہ سے، تلاوت کے ذریعہ سے، اس کو روحانی غذا فراہم کرنا، یہ بہت بنیادی کردار ہوتا ہے۔ یقین جانیے کہ ایک آدمی جب اپنے دل کے معاملے میں بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے عموماً بڑے سے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اسے احساس نہیں رہ جاتا، بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب بھی کرتا ہے، لیکن دل ندامت کی طرف، احساس، یہ ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر احساس، اور احساس ختم ہو جائے تو پھر انسان کی ایمانی زندگی پر موت ثبت ہو جاتی ہے، مار لگ جاتی ہے۔ اس کی بنیاد پر کتاب و سنت میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید بیان کرتا ہے ایک جگہ جو ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ مردہ نہیں تھے؟ ہم نے انہیں روشنی عطا کیا ہے اپنی وحی کے ذریعہ سے، اپنی وحی کے ذریعہ سے، اپنے دین و ایمان کے ذریعہ سے ہم نے ان کو روشنی عطا کی ہے جس کے ذریعہ سے لوگوں میں چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس انسان کو جو کفر میں، شرک میں زندگی بسر کرتا ہے اس کو مردہ قرار دیا ہے، اور اپنی وحی الہی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ جب انسان ایمان کی روشنی کو قبول کرتا ہے اور حق و ہدایت کو تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو خویا زندگی ملتی ہے۔ اللہ کے ہاں زندہ وہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے آگے بھی کہ کفار و مشرکین کو تم دیکھو گے کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے ایسے نکل گئے ہیں جیسے مردے کے سے تعبیر قرآن مجید نے کیا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر دلوں کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ذکر کیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں کتاب دیا گیا۔ کتاب دیا گیا مراد یہود و نصارہ، اہل کتاب جو ہے، من قبل فطال علیہم الامد، پہلے تم سے پہلے جنہیں کتاب دیا گیا، فطال علیہم الامد تو کچھ مدت ان کے اوپر گزری، تھوڑی سی وقت لمبی ہوئی، فقست قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور قرآن مجید ذکر کرتا ہے اس میں سے بیشتر لوگ فسق و فجور کی طرف چلے گئے۔ بات ہے کہ دل سخت ہو گیا تو فسق و فجور کی طرف چلے گئے لوگ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس طور پر اللہ رب العالمین نے یہ چیز ذکر فرمائی ہے کہ انسان کو جو ہے اپنے دلوں کے معاملے میں آدمی کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں دلوں پر فطرات اور سستی، کاہلی یہ وارد ہوتے ہیں، ایک جیسا معاملہ آدمی کا نہیں رہتا ہے۔ رمضان آیا، انسان کے جذبات بڑھ گئے، خیر کے، نیکی کے، عملی زندگی میں آدمی بڑھ گیا، تلاوت قرآن میں، نوافل میں، دیگر عبادات میں، لیکن پھر انسان کی ایمانی اور دینی زندگی پر خطرات آتے ہیں، سستی، غفلت۔ اس کو قرآن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، تمہارے دلوں میں ایمان پرانا ہوتا رہتا ہے، ایمان ایک جیسا نہیں رہتا۔ تمہارے دلوں میں ایمان کیا ہے؟ یخلق کما یخلق الثوب، جیسے تم کپڑا پہنتے ہو تو اس کپڑے کو اگر چند دن تک تم پہنے رہو تو وہ کپڑا کیا ہے؟ پوسیدہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر تمہارے ایمان کو اس کی غذا نہ ملے تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ پرانا مطلب کمزور ہونے لگتا ہے، ایمان یہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس لیے فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے، ایمان کی تجدید، ایمان پر ثبات قدمی، ایمان پر قائم رہنے کی اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، یہ اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمارے دلوں کو مردہ نہ ہونے دے، کبھی دلوں سے وہ جو اصل روح ہے، روحانیت،
اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ چھینے۔ اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث کے اندر، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے ما من القلوب قلب الا ولہ صحابۃ کصحابۃ القمر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے دل پر ایسے ہی بدلی چھا جاتی ہے جیسے چاند کو تم دیکھتے ہو تو دیکھتے دیکھتے چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رونما ہوتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ ایک بدلی کا جھونکا آتا ہے اور چاند کی روشنی چھپ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کے دل کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ایک انسان کے دل میں ایمان کی روشنی، یقین کی روشنی یہ ہوتی ہے، لیکن پھر گناہوں کا ایک جھونکا آتا ہے، معصیت کا ایک، نافرمانی کا ایک جھونکا آتا ہے، اور دل پر کیا کرتا ہے؟ بدلی کی طرح ایک جو ہے حائل ہو جاتا ہے اس کی روحانیت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے اذ علتہ صحابۃ فاظلم اذ تجلت، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل پر بدلی کی طرح ایسے چھا جاتا ہے۔ اب اس کو زائل کرنے کی چیز کیا ہے؟ اس کو زائل کرنے کی چیز یہ نماز ہے، یہ تلاوت ہے، یہ ذکر ہے، یہ روزے اور نماز ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ اور اس کا منہج ہے۔ یہ اصل یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ دلوں سے اس چیز کو چھاٹ کر کے الگ کر دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے تھے ان من فقہ الرجل ان یتعاہد ایمانہ وما نقص منہ، ایک مومن جو سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار ہے، سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار مومن وہ ہے جو اپنے ایمان کی نگرانی کرتا رہتا ہے کہ آیا وہ زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے۔ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی نگرانی کرتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ذکر کیا کہ جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، پڑھا جاتا تھا قرآن کو، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی تھی، بڑھوتری ہو جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ہوشیار مومن وہ ہے جو ہمیشہ اپنے ایمان کی نگرانی کرتا ہے کہ آیا ہمارا ایمان و یقین کی ہمارے جو کیفیت ہے وہ کیفیت گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے، اس کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے آپ دیکھیں کہتے ہیں ان من فقہ الرجل ان یعلم نزغات الشیطان انہا یاتی ہے، کہ ہوشیار مومن وہ ہے جو ہمیشہ اس بات پر متنبہ رہے کہ اس کی زندگی میں شیطانی کچوکے، شیطانی نزغات، شیطانی بہکاوے یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کس راہ سے آ رہے ہیں؟ مال کے نام پر، اولاد کی محبت کے نام پر، بیوی بچوں سے محبت کے نام پر، یا اسی طریقے سے جو ہے کسی اور چیز سے متاثر ہونے کی بنیاد پر۔ کمزوری کہاں سے آ رہی ہے؟ کمزوری زندگی میں آنے کی، کل اگر ہم فجر کی نماز بجماعت پڑھتے تھے تو اب فجر کی نماز ہم بجماعت ہماری غائب ہو گئی، تو ایک مومن کو اپنے آپ پر یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ شیطانی نزغہ ہے۔ یہ شیطانی کیا ہے؟ نزغہ ہے۔ اب یہ کمزوری کیوں آ رہی ہے؟ شاید میں اپنی دکان میں زیادہ وقت دینے لگا، اپنے بزنس میں زیادہ وقت دینے لگا، یا شاید بھی بچوں میں زیادہ وقت دینے لگا۔ کل اگر میں فجر کی نماز پر پابند تھا تو آج فجر کی نماز اگر مجھ سے چھوٹ رہی ہے تو آخر اس کے وجوہ، اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ ایک مومن، بردبار مومن جو ہے اصل میں اس طور پر اپنے اعمال کی نگرانی جو ہے وہ کرتا ہے کہ شیطانی کچوکے انسان کی زندگی میں کہاں سے آ رہے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ عملی زندگی کا معاملہ ایسا ہے ہی، عملی زندگی کا معاملہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے تم میں سے ایک آدمی ان لکل عمل شرا ولکل شرۃ فترہ، ہر آدمی پر ایک زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں دلوں پر کہ دل پوری طرح نیکی کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر کچھ وقت ایسے آتے ہیں کہ دل کیا ہوتا ہے؟ سستی اور غفلت کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ انسان سے بعید نہیں ہے، یہ ہر آدمی کی زندگی میں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں فمن کانت فطرتہ الی سنتی فقد اہتدی ومن کانت فطرتہ الی غیر ذلک فقد ہلک۔ جس آدمی کا زوال
اور اس اونچے لیول سے نیچے اترنے کا معیار میری سنت کے دائرے میں ہو تو کامیاب ہے. یعنی میری سنتوں کے دائرے سے نیچے نہیں جا سکتا ہے، نہیں گیا ہے وہ، تو وہ کامیاب ہے. اور جو آدمی میری سنتوں کی حدوں کو توڑ دے تو پھر وہ ہلاک و برباد ہو گیا. پھر وہ ہلاک و برباد. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کل اگر آپ تراویح تہجد پڑھتے تھے تو اب اگر آپ اس سے نیچے اترتے ہیں تو کم سے کم فرائض کا دائرہ آپ کا قائم رہنا چاہیے. آپ فرائض کے دائرے سے نیچے نہیں اتر سکتے. اگر اس سے بھی نیچے اتر گئے تو پھر ہلاکت و بربادی طے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توسط اور اعتدال کا معیار دیا کہ میری سنت کو دیکھو ہر معاملے کے اندر، کہ میری زندگی میرے اعمال میں توازن ہے، وسطیت ہے، اعتدال ہے، اس میں غور کر کے دیکھ لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ دیکھیں آپ انسان تھے، بشر تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کبھی کبھی اللہ کے نبی تھک جاتے یا آپ کے سر میں درد ہوتا تو اللہ کے نبی تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے، تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتے. تو آپ کیا کرتے؟ اپنے اس وظیفے کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے پہلے 11 کی جگہ 12 رکعت پڑھ لیتے تھے. 11 رکعت تہجد جو ہے اس کی جگہ پر دن میں جب پڑھتے تو آپ 12 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے تاکہ ہمارے وظیفے کا وہ سلسلہ قائم رہے. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ چیز ملتی ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں، اور یہ بات بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ دلوں پر جو آفات اور جو سستی یا جو تغیرات اور انقلابات وارد ہوتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ دیکھیں گے کل ایک آدمی کا رنگ اور روپ کچھ اور ہے اور آج کچھ اور ہو جاتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وارد ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو ہے کہتے ہیں کہ لقلب ابن آدم اشد انقلابا من القدر، کہ آدمی کا دل ایسے متغیر ہوتا ہے، بدلتا ہے، جیسے آپ ہاڑی میں پانی رکھ کر کے چولہے پر رکھ دو تو چند منٹ کے بعد کیا ہے اس میں کھٹکھٹاہٹ اور اس میں تغیر آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں ایسے ہی اتنی تیزی کے ساتھ. ایک مثال اور دیا اللہ کے نبی نے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے ابن آدم کے دل کا معاملہ مثل القلب کا مثل ریشہ. ریشہ کہتے ہیں پرندے کے پر کو. جیسے کہیں صحرا میں پڑا ہے اور ہوا کا ایک جھونکا آیا تو اس کو الٹتا پلٹتا یہاں وہاں لے کے چلا جاتا ہے، ایسے ہی آدمی کا دل کبھی بھی کسی بھی چیز سے متاثر ہو سکتا ہے، علم کے نام پر، منہج کے نام پر، تعلیم کے نام پر. یعنی کبھی بھی کسی بھی چیز سے انسان متاثر ہو سکتا ہے، یا اپنے آپ کو انسانیت سے سمجھے کہ میں بڑا مضبوط عقیدے والا ہوں، میرے اعمال جو ہے بہت مضبوط ہیں، میں انحراف کا شکار نہیں ہو سکتا. نہیں، ہمیشہ ڈرنا چاہیے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باب میں آتا ہے کہ وہ آپس میں جب گفتگو کرتے تو کہتے تھے کہ تعالو نزدد بنا، آؤ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ایمان کی بات کریں، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ایمان کی بات کر لیں تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو جائے. اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم نفاق کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، منافق کیا نہ ہو جائیں، جو ہے اس طور پر ڈرتے تھے صحابہ کرام. تو اس طریقے سے دلوں کا معاملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. آپ دیکھیں ایک صحیح حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. آپ دیکھیں کتنی اہم حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے اول علم یرفع من الناس الخشوع، لوگوں سے سب سے پہلی جو چیز اٹھائی جائے گی وہ دلوں کا خوف اور خشیت ہے، خشوع. یہ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی جائے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوشکو ان تدخل مسجد جماعت، پھر ان قریب تم جماعت کی مسجد میں، یعنی مسجد میں تم جاؤ گے، بجماعت لوگوں کو دیکھو گے کثرت سے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں، لیکن فلا ترى فیہ رجلا خاشعا، تم اس میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں پاؤ گے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. صحیح حدیث ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجد بھری ہوگی مصلیوں سے، جماعت کے ساتھ لوگ کثرت سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ دل
کے اندر جو اصل خشیت پیدا ہونی چاہیے وہ خشیت سے محروم رہے گا دل۔ اسی لیے دیکھیں اسی حدیث کی روشنی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے تعوذوا باللہ من خشوع النفاق، اللہ سے ڈرنے میں منافق ہونے سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اللہ سے ڈرنے میں دوگلا پنی جو ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنے میں، اس سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو الدرداء، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈرنے میں دو رخاپن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں ان تر الجسد خاشعا والقلب لیس بخاشع، تم دیکھو گے کہ ایک آدمی کا بدن اور جسم ظاہری طور پر ایسا لگے گا کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا۔ اس میں صاف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسجد میں ایک آدمی کا دل کا معاملہ کچھ اور ہوگا، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اور وہی آدمی جب وہاں سے اٹھ کے اپنے دکان، اپنے بزنس، اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنی سیاست، اپنی معیشت کی طرف آئے گا تو پھر اس کا معاملہ بالکل اپوزٹ ہو جائے گا اور آ جائے سماج کے اندر۔ آج معاملہ ہے یہی چیز حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے، اس روایت کے اندر، کہ دل کا معاملہ جو ہے نا، نماز پڑھتے وقت تک آدمی خوف زدہ ہے، خائف ہے، لیکن جب وہاں سے نکلے گا خوف ختم ہو جائے گی دل سے۔ اس کا اثر جو ہے نماز کا کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، کیونکہ نماز کا مطلوب کیا ہے؟ مسجد میں جیسے اللہ سے ڈرنے والا ہے ایسے گھر پہ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایسے اگر اپنے حقوق کے معاملے میں ڈرنے والا اللہ کے حق میں، تو بندوں کے حق میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، بھی بچوں کے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، یہ اصل مطلوب ہے۔ تو اس کی بنیاد پر جو ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی چیز بیان فرمائی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ملتا ہے کہ آپ جو ہے اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکثر ان یقول، اللہ کے نبی جہاں کہیں دیکھتا میں اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے رہتے، کثرت کے ساتھ پڑھتے۔ اس میں کیا ہے؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے الٹنے پھیرنے والی ذات، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے، جما دے میرے دل کو، جو ہے کہ جس دل کے اندر تیرے حکم کے تابع، تیری فرما برداری کے تابع ہو جائے، اس میں انحراف کا جذبہ پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں اسی حدیث کے اندر ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو آپ پر ایمان لائے، آپ جو شریعت جو دین لائے ہم اس کی تصدیق کرتے، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو کیا اتخاف علینا، کہ آپ ہمارے اوپر خوف کھاتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے اوپر ڈرتے ہیں کہ ہم جو ہے پھر جائیں گے اللہ کے دین سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں میں ڈرتا ہوں اس بات سے، مجھے خوف ہے کہ تمہارے دلوں کا معاملہ کہیں بدل نہ جائے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے باب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کہی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، یہ ہمارے دلوں کا معاملہ اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے ویسے الٹتا پھرتا رہتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے ابن ماجہ کی روایت میں مزید اضافہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان شاء ازاغہ و ان شاء اقامہ، اگر اللہ چاہتا ہے تو خیر پر، حق پر ہمارے دل کو قائم کر دیتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو گمراہی کے راستے پر اس کو لگا دیتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، یہ انسان کے اپنے مقاصد، اپنے ارادے، اپنے اعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دلوں کی نحوست اور دلوں کی یہ انقلاب، یہ تغیرات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر میرے بھائیوں آگاہ کیا۔ اسی لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آپ کتنی پیاری دعا ہے، آپ دیکھیں، اور اس دعا کو اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر، آپ سورہ آل عمران اٹھائیں اور تقریباً 7 یا 8 آیت ہوگی غالباً جو ہے، آپ دیکھیں اس دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم ترین چیز ذکر، ایک فتنے کا ذکر کیا ہے جو دلوں پر وارد ہوتے ہیں۔ کیا فتنہ ہے؟ قرآن کی متشابہ آیات ڈھونڈ کر کے اس میں
تعویل کرنا، ہیل و حجت کرنا، اس کا اصل مراد جو اللہ کی ہے اس مراد سے اس کو پھیرنا، اور محکم آیات جو اللہ کی واضح آیات ہیں اس کو چھوڑ دینا، یہ اللہ نے یہ پورا معاملہ ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ آپ دیکھیں دلوں کو بیماری لگتی ہے کس چیز کا؟ انحراف کی بیماری، کہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغام کو، کسی حکم کو بندہ اس طور پر نہ ایکسپٹ کرے جو اللہ کی مراد ہے، اللہ کا مقصد ہے، جو اس کے اندر انسان جو ہے کجروی کا شکار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ربنا لا تزغ قلوبنا، دعا کرو کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھلائی، یعنی حق کو ہدایت پانے کے بعد بھی انسان کا پھر پلٹ جانا، یہ بہت شقاوت کی چیز ہے میرے دوستوں، بہت بڑی شقاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ہدایت دے دے، صحیح منہج دے دے، صحیح عقیدہ دے دے، صحیح فکر دے دے، اور اس کے بعد بھی انسان کیا کرے؟ پلٹ جائے اس سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، تو سنن ترمذی کی صحیح دعا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی دعاؤں میں یہ چیز پڑھتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں حور بعد القور، یعنی حور کہتے ہیں حق کو ہدایت مل جانے کے بعد جو ہے پھر پلٹ جانا۔ اسی لیے امام ترمذی نے جہاں یہ دعا نقل کی ہے وہیں حور بعد القور کی تشریح کیا ہے، کہا ایمان کی توفیق کے بعد پھر شرک و کفر کی طرف چلے جانا، حق کو ہدایت صحیح راستہ ملنے کے بعد پھر گناہ و معصیت کی طرف پلٹ جانا، یہ اس کی تشریح کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اور یہ بہت اہم چیز ہے کہ دلوں میں اس طرح کی چیز، میرے بھائیو آپ دیکھیں گے میں دلوں کے امراض پر اگر گفتگو کروں تو دلوں کو سب سے اہم ترین جو بیماریاں لگتی ہیں، ابن قیم رحمہ اللہ نے 2 بیماریاں ذکر کی ہیں، اور یہ 2 بیماریاں ساری بیماریوں کو شامل ہے، ساری بیماریوں کو شامل ہے۔ ایک بیماری کیا ہے؟ ایک بیماری جو دل کو لگتی ہے وہ شبہات کی بیماری، شبہات کی بیماری۔ شبہات کس کو کہتے ہیں؟ شبہات کہتے ہیں اللہ کے بارے میں شبہ، اللہ کے دین کے بارے میں شبہ، کفر، شرک، بدعت، نفاق، کبر، ایسی جتنی بیماریاں ہیں ان ساری بیماریوں کا تعلق کیا ہے؟ شبہات سے ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آپ جانتے ہیں قرآن مجید نے شروع میں کفار کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کس کا ذکر کیا ہے؟ منافقین کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں جب، تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا، اور پھر پوری گفتگو کا رخ اللہ نے منافقوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے اسی پس منظر میں اللہ نے یہ منافق جو ہیں ان کے دلوں کو بیماری لگی ہوئی ہے، کس کی؟ شک اور تردد کی بیماری، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ نہ تو انہیں کفر پر قرار آتا ہے کہ کافروں کی طرح یہ پوری طرح سے کفر پر چلے جائے، اور نہ انہیں اس بات پر قرار آتا ہے کہ پوری طرح سے اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ بین بین قرآن مجید نے ایک جگہ کہا نا لا الہ الا اللہ ولا مذبذبین بین ذلک، لا الہ الا اللہ، یہ شبہ میں پڑے ہیں، تذبذب میں، اور یہ نہ ان کو ادھر قرار آتا ہے نہ ادھر قرار آتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کو بیماری لگی ہوئی ہے۔ کس چیز کی بیماری؟ شک اور تردد کی بیماری، شک اور تردد کی بیماری۔ یہ بیماری انتہائی خطرناک، یہ شبہات کی بیماری ہے، شرک کی بیماری، کفر کی بیماری۔ روایوں یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور یہ بیماریوں سے انسان، اسی لیے میں کہتا ہوں اس کی دوسری جو ہے وہ شہوات کی بیماری۔ شہوات کیا ہے؟ گناہ، بے حیائی، بد اخلاقی، زناکاری، شراب نوشی، یہ بیماری۔ اور آپ یوں جان لیں کہ شبہات کی بیماری یہ شہوات کی بیماری سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ارے ایک آدمی شراب پینے لگا ہے، مسلمان ہے، ممکن ہے کہ توبہ کر لے، ممکن ہے کسی دن اس کو گناہ کا احساس ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لے، چھوڑ دے۔ ایک آدمی زناکاری بدکاری کر بیٹھا، ہو سکتا ہے اللہ سے توبہ کرے، اللہ معاف کر دے اس کو۔ اور کوئی کبیرہ گناہ کر بیٹھا تو ممکن ہے
کہ وہ نوجوان وہ شخص پھر پلٹ آئے. لیکن جب دل کو شبہات کی بیماری لگتی ہے کہ انسان بدعت پر عمل کر کے اس کو سنت سمجھ رہا ہوتا ہے، جب انسان انحراف غلط منہج پر چل کر کے اس کو صحیح منہج سمجھ رہا ہوتا ہے، تو کبھی انسان کو جلدی توفیق نہیں ملتی ہے اس سے توبہ کی اور اس سے رجوع کر کے صحیح بات اختیار کرنے کی. آپ کو بتاؤں شبہات کا معاملہ اتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں. آپ دیکھیں گے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں. حدیث کے امام، فقہ کے امام، بہت بڑے فقیہ اور عالم ہیں. آپ دیکھیں شروع میں جب فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو عمرو بن عبید المعتزلی، معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ ہے، بدعتی فرقہ ہے، عقیدہ کے باب میں، صفات کے باب میں ایک گمراہ فرقہ ہے. آپ دیکھیں یہ عمرو بن عبید بظاہر نماز، روزہ، اخلاق، دینداری، واعظ، نصیحت اتنا زیادہ حضرت امام سفیان الثوری اس سے متاثر ہو گئے کہ اس کی مجلس میں بیٹھنے لگے. اس کی مجلس میں اس کی نیکی، پارسائی اور تقوی دیکھ کر کے اس کی مجلس میں بیٹھنے لگے اور اس کی باتیں جو ہے وہ سن کر کے متاثر بھی ہونے لگے. لیکن کہتے ہیں امام سفیان الثوری رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ اگر میرے استاذ ایوب السختیانی رحمہ اللہ کی توجہ نہ ہوتی، میرے اصلاح کی فکر مندی نہ ہوتی، تو شاید میں عمرو بن عبید کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو چکا ہوتا، میں تباہ و برباد ہو چکا ہوتا. کہتے ہیں کہ جب میرے استاذ نے دیکھا کہ میں اس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں تو اپنے ایک شاگرد کو بھیجا اور کہا جاؤ ابو سفیان الثوری سے کہو کہ عمرو بن عبید ایک گمراہ شخص ہے، اس کے پاس نہ بیٹھا کریں، اس کے پاس نہ بیٹھا کریں. کہنے میں مجھے اندازہ ہو گیا اور پھر میں نے جو ہے اس کی مجلس میں بیٹھنا ترک کر دیا. دیکھیے معاملہ. اسی لیے علماء کہتے ہیں اہل بدعت کی کتابوں سے، اہل بدعت کی تفسیروں سے، اہل بدعت کی آڈیو ویڈیو سے اگر آپ کا علم کمزور ہے تو آپ کو نہیں سننا چاہیے، آپ کو نہیں سننا چاہیے. اس لیے کہ آپ کے پاس صحیح اور غلط کی تمیز کی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کے پاس دلیل ہو. آپ کسی میں آپ کو بتاؤں ممبرا میں ایک مسجد ہے بھارت گیر کے پاس، وہاں کچھ نوجوان تھے، انہوں نے عذاب قبر حقیقی ہے یا مجازی ہے اس پر جو ہے کچھ لوگوں کے لیکچر ہیں جو گمراہ فرقے ہیں ان کے، وہ اس کو مجازی مانتے ہیں، حقیقی نہیں مانتے. اس پر آپ دیکھیں تو تحریریں بھی لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں بھی ہیں اس پر. میں نے دیکھا دو نوجوانوں کو وہ اس کو پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو روکا، منع کیا لیکن نہیں مانے. پھر میں نے دیکھا پڑھتے 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 وہ اپنا جو اصل عقیدہ ہے اس عقیدے کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو گئے. یہ بہت اہم بات ہے میرے دوستو. یا تو آپ کے پاس اگر واقعی صحیح علم ہے دلیل کی بنیاد پر، اور آپ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ بدعت کو بدعت کی روشنی میں جان سکیں اس کو کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں. اگر علم ہے آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر علم نہیں ہے تو ایسی چرب زبانیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، اس قسم کا گھماؤ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں مرزا کو آپ دیکھ لیں. آج نوجوانوں کا، ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کا اس سے متاثر ہو جانا، کیا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی؟ آپ دیکھیں میں بتاؤں، ہمارے یہاں ایک مسجد فیض عام ہے، آپ جانتے ہوں گے ممبرا میں. وہاں دو نوجوان جو ہے، میں ایک دو مجلسوں میں اور بیان کر چکا ہوں، آپ دیکھیں وہاں کے دو نوجوان یہ مرزا کو سننے لگے اور سنتے سنتے ایک دن وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ بحث کرنے لگے کہ آیا امت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہے. آپ اندازہ کیجئے یہ جراثیم کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. اصلاً آپ دیکھیں تو امت کا اجماعی مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے یہ کہ امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ترین مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. لیکن مرزا نے اس طریقے سے ان چیزوں کو گھمایا ہے کہ آپ دیکھیں آج ہمارا نوجوان، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والا اہل حدیث نوجوان،
اب بتائیے، اس چیز پر بحث کر رہا ہے اور وہ دلیل دے رہا ہے کہ نہیں، صحیح چیز یہی ہے کہ حضرت علی آل بیت سے ہے، اس کے لیے ان کا مقام ابو بکر سے بڑھ کر کے۔ یہ انحراف، یہ شبہات ہیں، یہ جو فتنہ جو دلوں کو لگتی ہے نا بیماری، یہ اصل بیماری شبہات کی بیماری ہے میرے بھائی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اتنا اسٹک اور اتنا سخت تھے، اس زمانے میں اتنا سخت تھے۔ آپ دیکھیں سبیغ نام کا ایک نوجوان جو قرآن مجید کی حروف مقطعات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تعویل کرتا، متشابہ آیات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے وہ زاریات ذروا تو پوچھتا، اس کے باطل تعویلات کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا اور بلوا کر کے ایک ٹہنی توڑا موٹی سی اور اس کو لگے مارنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اتنا مارا جو ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ من انت؟ تو میں کہتا ہے کہ انا عبداللہ سبیغ، میں اللہ کا بندہ سبیغ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انا عبداللہ عمر بن الخطاب، میں اللہ کا بندہ جو ہے عمر بن خطاب ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کچھ چیزیں پوچھی، تو جب اس نے دیکھا اس کے عقائد، اس کے نظریات کو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ باطل تعویلات اور بہکتے جا رہا ہے، لوگوں کو بھی بہکا رہا ہے، تو پھر اس چھڑی سے اتنا مارا کہ جب وہ زخمی ہو گیا تو اس نے کہا امیر المومنین اب چھوڑ دیجئے، اب جو ہے میں جو ہے اس قسم کی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف چھوڑا نہیں، اس کو جلا وطن کر دیا، اور عام حکم جاری کیا کہ کوئی شخص نہ اس سے سلام کرے، نہ اس سے کلام کرے، نہ اس سے معاملہ کرے، نہ اس کے ساتھ اٹھے، نہ اس کے ساتھ بیٹھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست تھی کہ گمراہی کے دروازوں کو بند کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے سماج کے لیے۔ ایک بار سماج میں شراب کا رسیا کوئی ہو جائے تو یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ شبہات کا پھیلنا یہ جتنا خطرناک ہے میرے بھائیو۔ اس کی بنیاد پر شبہات سے بچنا، شبہات کا علم قرآن کریم نے بہت کھول کر ایسی چیزیں بیان کی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بعض کے اندر دیکھیں گے اسلاف نے، مرجیہ، کرامیہ، معتزلہ، خوارج، روافض، شیعہ، سب کے سب کو دلیلوں کی بنیاد پر ان کے عقائد کی کمزوریاں کیوں بیان کی ہے؟ اسی لیے بیان کی ہے تاکہ امت کے لوگ اس سے آگاہ رہیں، اس کو سمجھیں، اس کو جانیں میرے بھائیو۔ اور اسی چیز کو اصل میں شبہات کی بیماری کہا جاتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں شبہات کے قبیل سے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بیماری انسان کو جو لگتی ہے وہ بیماری ہے شہوات کی بیماری۔ اس سے بھی ایک مومن کو، ایک نوجوان کو بالخصوص اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ شہوات کی بیماری بھی انسان کے لیے کم ہلاکت خیز نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت سارے واقعات بھی نقل کیے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات نقل کیے ہیں کہ ایک نوجوان اگر اس پر بیدار نہ ہو، متنبہ نہ ہو، تو بہت جلدی شہوات کے راستے سے، اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے، آپ کو بتاؤں ایک جگہ جو ہے اسکول میں انہوں نے حفظ کا شعبہ کھول دیا، نوجوان بچے جو ہے حفظ کرنے لگے۔ لیکن اخلاقی نگرانی جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے، چاہے کالج ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے دینی ادارے ہو، چاہے۔ اب آپ دیکھیں وہ بچے جب آزاد ہوئے تو وہ حفظ کرنے والے بچے جو ہے یہ بیٹھ کر کے فحش فلمیں دیکھنے لگے، بے حیائی فحش فلمیں۔ آپ بتائیں یہ بد اخلاقی کی کتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ نوجوان اس طریقے سے جب بہکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں سے آگاہ کیا ہے کہ نہیں؟ سب سے خطرناک فتنہ جو میں تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہمیں اور آپ کو۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو شہوات کے فتنے میں قرآن مجید نے آپ دیکھیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے دلوں میں عورتوں کے شہوات کو ڈال دیا ہے۔ یہ امتحان ہے ہمارا
اس سے کوئی انسان مبرہ نہیں ہے، کیا عالم، کیا جاہل، کیا عام آدمی، کیا امیر، کیا غریب، کیا مرد، کیا عورت، کبھی بھی اس راہ سے بہک سکتے ہیں۔ اور شیطان ایسی چیزوں کو مزین کر کے اتنا خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان کسی بھی طرح سے اس کے اوپر جو فریفتہ ہو جائے، آمادہ ہو جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے، اور آج کے دور میں تو اللہ کی پناہ بے حیائی اور معصیت اتنی آسان ہو چکی ہے کہ انسان کو اپنا دامن بچانا انسان کا، اور یہ ساری چیزوں کو شامل ہے۔ شہوات کا روگ دل کو لگ جائے، ہماری نگاہ آزاد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ لا تتبع النظر یا علی لا تتبع النظر علی النظر، بے در پر نگاہ محارم کی طرف ڈالنا حرام ہے۔ ایک نظر اجڑتی پڑ گئی تو پڑ گئی، دوسری نظر ڈالنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ آپ دیکھیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں بغداد کی جامع مسجد کا منارہ جو ہے اس پر چڑھ کر کے اذان دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں جب مائک نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، تو منارے پر چڑھ کر کے اذان دی جاتی تھی۔ جامع مسجد دمشق کا، کہتے ہیں اس کے منارے پر چڑھ مؤذن جو ہے ایک دن چڑھا اذان دینے کے لیے، اور بازو میں عیسائی کا گھر تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس گھر کی ایک لڑکی جو ہے، عیسائی لڑکی، وہ نہا کر کے غسل کر کے اپنے چھت پر جو ہے وہ اپنے بال کپڑے یا جو بھی سکھا رہی تھی، کچھ کر رہی تھی، اس کی نظر پڑ گئی مؤذن کی جو ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ابن جوزی نے بھی ذکر کیا ہے، کہتے ہیں وہ اس قدر جو ہے بہک گیا کہ اذان چھوڑ کر کے جو ہے، اذان چھوڑ کر کے اور نیچے اترا اور اس عورت کے گھر گیا، اور اس نے جو ہے نکاح کا پرپوزل دیا۔ اور وہ چیز، تو پھر اس نے کہا کہ تم عیسائی ہو، میں مسلمان ہوں، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا میں عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس طریقے سے اس نے عیسائیت قبول کیا۔ اور اس کے بعد چند ہی دنوں کے بعد اوپر چڑھ رہا تھا، پھسل کر کے گرا اور انتقال کر گیا۔ یہ پورا واقعہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ نظر کی آفت ہے، یہ شہوات کی آفت ہے۔ یہ میرے بھائیوں اس طریقے سے کتاب و سنت کے اندر ہمیں، اور قرآن مجید کو آپ دیکھیں، قرآن نے کتنا لطیف انداز میں کہا ہے اللہ کے نبی کی بیویوں کے باب میں، جہاں پردے کا حکم دیا گیا، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرنی چاہتی ہو، بچنا چاہتی ہو، اپنے دامن کو بچانا چاہتی ہو، تو فلا تخضعن بالقول، کسی سے بات کرنے میں نرمی کا لہجہ نہ اپنانا۔ کسی سے بات کرنے میں کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ اگر تم لچکدار انداز میں کسی سے گفتگو کرو گی تو جن کے دلوں میں شہوت کی بیماری ہے وہ تم سے امید لگا بیٹھیں گے۔ یہ قرآن مجید نے اس چیز کو آگاہ، یہ نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کبھی بھی تمہاری آواز میں، تمہاری گفتگو میں غیر محارم سے لچک پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن مجید نے حکم دیا میرے بھائی، اور یہ شہوات کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ یہ شہوت کی بیماری انسان کے دل کو لگتی ہے۔ تو اس طور پر ہم دیکھیں گے بہت ساری باتیں میرے بھائیوں قرآن مجید نے اور کتاب و سنت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس چیز سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہمیں اور آپ دیکھیں، اگر ہمارے اخلاق، اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہے تو ہم اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیں، اپنے منہج، اپنی فکر کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، شبہات کی جو بیماریاں لگتی ہیں ان بیماریوں کو ہم سمجھیں، اس سے اپنے دامن کو بچیں، اور پھر شہوات کی جو بیماریاں ہیں، شہوات کی بیماریاں عموماً نوجوان طبقہ اس کا شکار ہوتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کریں، اس کو اصلاح کریں، اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں جو دلوں کو شہوت کی بیماریاں لگتی ہیں، حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، نفرت کی بیماری، آپسی اختلاف کی بیماری، یہ بھی سب بیماریاں ہیں دلوں کی، کبر کی بیماری، غرور کی بیماری، مال و دولت پر نشے کی بیماری، یہ آپ دیکھو گے تو اس باب میں بڑی تفصیل علماء نے لکھا ہے اور پوری بیماریوں کو گنایا ہے۔ یہ سب بیماریاں ہیں۔ ہمارا اگر عقیدہ اچھا ہوتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس راہ سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
ہم اگر صحیح عقیدہ صحیح منہج پر ہیں تو ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں، زبان اچھی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے بیماریوں کے اندر شامل اور داخل ہو جاتی ہیں۔ ایک سچے مومن کے لیے ہمیشہ یہ دونوں پہلو کیا ہے غور کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری عقیدے کی منہج کی عملی زندگی اگر درست ہے تو پھر ہمیں اس پہلو پر خصوصیت کے ساتھ دھیان دینا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں ایک توازن قائم ہو، ہماری زندگی میں ایک توازن۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک روگ ہمارے دلوں کو غفلت اور سستی کا روگ لگتا ہے جو بڑا خطرناک ہے، غفلت کا روگ۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی آپ غافلوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو بھی بھلا دیا۔ یہ قرآن مجید نے بار بار اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اس طور پر بھی انسان کو یہ بات ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ جو غفلت کی بیماری ہے اس کے ذریعہ سے بھی ہم اپنے دلوں کو کمزور نہ ہونے دیں، غافل نہ ہونے دیں۔ غفلت ایسی ہے دوستو کہ جب زندگی میں آتی ہے تو انسان کو بہت ساری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے، بہت ساری چیزوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے حقوق کے معاملے میں، بندوں کے حقوق کے معاملے میں، اور قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، انسان کی نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، حقیقت میں انسان کا دل اندھا ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں امام مجاہد رحمہ اللہ نے کتنی پیاری تفسیر بیان کی ہے اس کی، کہتے ہیں اللہ نے اس کے اندر جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو صرف 2 آنکھ نہیں دیا ہے، اللہ نے انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں، ایک ظاہری 2 آنکھ اور باطنی جو دل کی 2 آنکھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دل کو بھی وہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ حص اللہ نے دل کو عطا کیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کی استعداد رکھتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں 4 آنکھیں اللہ نے دی ہیں، کہتے ہیں جس آدمی کی ظاہری دونوں آنکھیں اگر اس کی بینائی سلب ہو جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے آزمائش ہے، یا اس کے ذریعہ سے انسان کا بہت بڑا مرتبہ بن جاتا ہے جو اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا من ابتلی بحبیبتیہ، جو آدمی اپنی ان 2 محبوب چیزوں سے محروم کر دیا جائے تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر آدمی کی آنکھیں بینا ہو لیکن دل اندھا ہو جائے تو پھر انسان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، انسان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر یہ قرآن مجید نے یہ چیزیں ذکر فرمائی ہے۔ ایسے ہی الانتکاسہ، انتکاسہ کہتے ہیں وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو آدمی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے ایمان سے، عقیدے سے، عمل سے، تو اللہ کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اللہ کو کیا نقصان ہے؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ تو یہ میرے بھائیوں بتانا یہ ہے کہ ہم اور آپ دلوں کے امراض کو سمجھیں اور دلوں کی بیماریاں جو ہے پہلے تو اس کے بارے میں علم حاصل کریں، پھر اعمال صالحہ اور نیکی اور صحیح عقیدہ اور منہج کے ذریعہ سے اس کو خوراک فراہم کریں، غذا فراہم کریں، اور اس کی روشنی میں ہمیشہ اپنے دل کی نگرانی کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے دلوں کی حفاظت، اپنے دلوں کی نگرانی کرنے کی اللہ میں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر زندہ رکھے، صحیح بصیرت پر، حق پر، سچائی پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔